الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستور ہمارا چلا رہا ہے، عقائد کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بات عرض کی تھی کہ مومن کے 7 میجر عقائد ہیں، اور وہ جو 7 عقائد ہیں مختصراً یہ ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے تمام فرشتوں پر، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر، اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام منتخب کیے ہیں ان تمام کے اوپر، اور اسی طرح آخری دن کے اوپر یعنی قیامت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھا کر ایک لمبی زندگی ہے اس کے اوپر۔ اور پہلا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر کسی قدر تفصیل سے بات ہو چکی، اور جو دوسرا عقیدہ ہے کہ میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، تو پچھلے چند قسطوں سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور فرشتوں کے اوپر بات چیت ہوتے ہوئے اور کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے کروڑوں کھربوں فرشتے پیدا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اپنا اپنا ایک کام منتخب کیا ہے۔ اکثر طور پر جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری ہی کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر ہی رہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی خواہشات نفسانیہ نہیں دی، جس طرح کہ انسان کے کھانے پینے کا تقاضا ہوتا ہے، سونے کا تقاضا ہوتا ہے، شادی بیاہ کا تقاضا ہوتا ہے، اور کھانے پینے کے بعد استنجے کا جو تقاضا ہوتا ہے، اس قسم کے تقاضے جو ہیں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نہیں دیے، اور ان کی یہاں اپنے چونکہ تقاضے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو جو کام اللہ نے دیا ہے وہ کام پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی ان کی زندگی ہے، اور اس کی مثال عام طور پر میں یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے انسان سانس اندر لیتا ہے اور پھر سانس باہر نکالتا ہے، یہ اس کی ایک زندگی کی قیام، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انسان چلتا ہے تب بھی سانس اندر لیتا ہے، سانس باہر نکلتی ہے،
انسان لیٹتا ہے تب بھی اس کی سانس اندر جاتی رہتی ہے، باہر آتی رہتی ہے، انسان جاگ رہا ہے، انسان اٹھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، ہر صورت کے اندر اندر باہر اس کی سانس ہوتی رہتی ہے، اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ایک قسم کا نظام اس طرح بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ان کو عبادت دی ہوئی ہے، اس عبادت کے اندر وہ پورے طور پر اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، اور وہ ان کی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، نہ اس سے تھکتے ہیں۔ جیسے انسان سانس پوری زندگی لیتے رہتا ہے، ایک انسان کی زندگی 50 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، بعض لوگوں کی زندگی 90 سال تک ہوتی ہے، 100 سال تک بھی ہم نے سنا ہے، 110 سال تک بھی ہم نے سنا ہے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اتنی لمبی زندگی، لیکن اس کے باوجود وہ سانس پوری زندگی دن کے اندر رات کے اندر وہ سانسیں لیتے رہتے ہیں، اندر لیتے رہتے ہیں، باہر سانس نکالتے رہتے، تھکتے نہیں، کیونکہ وہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح فرشتے عبادت سے تھکتے نہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ فرشتوں میں سے 4 بڑے فرشتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے یہ سردار ہیں، اور پھر ان کے بعد سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ذمہ داری یہ دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے وحی وقت کے نبی کے پاس لایا کرتے تھے، اور بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن یہ ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ اور ان کے بعد پھر سیدنا میکائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بارش کے اوپر، بادلوں کے اوپر اور زمین کے اوپر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو روزی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اس کے اوپر ان کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے۔ اور وہ خود اپنے طور پر تو نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے حکم پر چلتے ہیں اور ان کی مرضی کے موافق چلتے ہیں، اور یہ جتنا کچھ بھی ہوتا ہے یا وہ جس پر نگرانی کر رہے ہیں، یہ تمام کا تمام اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور جس طرح اللہ رب العزت نے مقدر کیا ہوا ہے کہ اس زمین کو اتنا پانی ملے گا، اور فلاں جو زمین ہے اس علاقے کے اندر اس کو زیادہ پانی نہیں ملے گا، اس علاقے کے اندر فصل جو ہوگی وہ زیادہ اگے گی، اور فلاں علاقے کے اندر فصل کم ہوگی، اور فلاں جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر فصل ہوگی ہی نہیں، اس علاقے کے اندر بارش موسلا دھار ہوگی، اور اس علاقے کے اندر پورے مہینے گزر جائیں گے، بارش ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو اچانک کس انداز میں ہوگی۔ ایک ایک قطرے کا حساب اللہ رب العزت نے اپنے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق سیدنا میکائیل علیہ السلام اس تمام نظام کو مینج کرتے ہیں۔ اور اس کی پوری تفصیل عرض کی تھی پچھلے درس کے اندر اور پچھلے قسط کے اندر، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کا ایک عجیب نظام رکھا ہوا ہے، اس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں، کہ پانی جو ہے بھاپ کے ذریعے، واٹر ویپر کے ذریعے آسمانوں کے اوپر جاتا ہے، وہاں جا کر کانڈینس ہو جاتا ہے یہ واٹر ویپر، اور یہ قسم کے کلاؤڈز بن جاتے ہیں، اور یہ جو کلاؤڈز، یہ جو بادل ہوتے ہیں، یہی بادل یہ ایک طرف سے دوسری طرف چلتے رہتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ رب العزت چاہتے ہیں میکائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، میکائیل علیہ السلام اپنے حکم سے مینیجنگ کے طور پر وہاں بارش کے ذریعے اس کو برساتے ہیں، وہ اور زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر اسی بادل سے اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں اس بادل سے چاہے بارش نکلتی ہو، اگر اس سے زیادہ ٹھنڈی ہو برف نکلتی ہے، اور زیادہ ٹھنڈی اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، وہ اولے، ہیل سٹونز، اولے نکلتے ہیں، اور وہ گر کر فلاں علاقوں کے اندر گرتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر وہاں گر کر زمین کے اوپر آتے ہیں، وہ انسان جو ہے، حیوان جو ہیں، نباتات جو ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے وہ زمین کے اندر دوبارہ اس کو چاہے کلی کے ذریعے، چاہے اس کو پانی پینے کے ذریعے، چاہے غسل کرنے کے ذریعے وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے۔ انسان اس کو پیتے ہیں، جانور اس کو پیتے ہیں، جنات اس کو پیتے ہیں، اور پھر اپنے فضلے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے اس کو واپس پھینک دیتے ہیں۔ اچھا پانی، صاف شفاف پانی، اپنے کپڑوں سے دھویا، کپڑے دھوئے، اور کپڑے دھو کر پھر اس سے وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر چلا جاتا ہے۔ پانی ہمارے پاس صاف ہونے کی حالت میں آتا ہے، ہم اس کو گندا کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا واٹر سائیکل شروع کرتے ہیں، سائیکل کی طرح یہ اوپر جاتا ہے،
صاف شفاف کر کے آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں اللہ رب العزت، واپس زمین کے اوپر وہ صاف شفاف پیوریفائڈ واٹر ہونے کی صورت میں واپس آتا ہے۔ یہ حضرت انسان جو ہے، یہ عجیب انسان ہے کہ کھانا اس کے پاس آتا ہے بہترین شکل کے اندر، ایک روٹی کی شکل کے اندر، ایک پلیٹ کی شکل کے اندر، یعنی ایک کھانے کی شکل کے اندر، رس ملائی کی شکل کے اندر، سموسوں کی شکل کے اندر، کباب کی شکل کے اندر وہ کھانا آتا ہے، وہ کھانا اندر کھاتا ہے۔ وہ بہترین جو چیز تھی اندر جسم کے اندر جا کر جب واپس اس دنیا کے اندر واپس نکلتی ہے، اس کی عجیب شکل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ وہاں سے جا رہے تھے، ایک شخص، اور وہاں انہوں نے دیکھا استنجا وہاں دیکھا تو اس سے گن کرنے لگے اور بدبو اس سے آ رہی تھی، وہاں سے ہٹ کر دور چلے گئے۔ بعد میں ان کو ایک آواز آئی اور وہ کہنے لگی کہ اے انسان، یہ استنجا جو تھا ایک وقت تھا یہ بہترین کھانا تھا، آج یہ بدبودار اور گندا جو ہوا ہے وہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک وقت تھا یہ ایک مالٹا تھا، یہ اورنج، ایک مالٹا تھا، ایک وقت تھا یہ ایک کیلا تھا، ایک وقت تھا یہ ایک ایپل تھا، ایک وقت تھا یہ ایک سبزی تھی، ایک وقت تھا یہ ایک بہترین جانور کے اوپر گوشت تھا، اور وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے بہترین طریقے سے اس کو کاٹ کر اس فروٹ کو، اس سبزی کو اور اس گوشت کو، فروٹ ہو، پھل ہوں یا یہ ویجیٹیبلز ہوں، نباتات ہوں یا یہ جانور ہوں، اس کا گوشت آپ نے بہترین طریقے سے بنایا، اس کو دیکھنے کے اندر بھی خوبصورت، وہ جو سبزی تھی دیکھنے کے اندر بھی خوبصورت، وہ جو باقی چیزیں تھی کھانے پینے کے بہترین دسترخوان انسان کا لدا ہوا، لیکن وہ دسترخوان سے جب کھانا اس انسان کے اندر جاتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جب انسان سے نکلتا ہے بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے، انسان اس سے گن کرتا ہے۔ کھانا وہ برا نہیں، جب انسان کے اندر جا کر جب نکلتا ہے تو اب وہ برا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، وہ نفرت والا ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ انسان کے استعمال کرنے کے بعد اور جنات کے اور جانوروں کے استعمال کرنے کے بعد اب وہ جو اچھا پانی تھا، اچھا کھانا تھا، وہ برا ہو گیا، لیکن رب کتنا مہربان ہے، وہ پانی کو استعمال شدہ جو پانی ہے اس پانی کو لے کر آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں، واپس بارش کے ذریعے دوبارہ لاتے ہیں، وہ بہترین صاف شفاف استعمال والا ماء طہورا، بہترین صاف شفاف، لیطہرکم، یہ عجیب کہ پاک صاف کرنے والا پانی اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے بادلوں کی اور پانی کی، اولوں کی اور اسی طرح یہ برف کی، یہ سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ ان کے بعد تیسرے جو اہم فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے جن کو ذمہ داری دی ہے وہ ہے سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام یہ بھی ان 4 محتم بالشام فرشتوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ہی زبردست ذمہ داری دی ہے، اور وہ کون سی؟ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ فرمایا کہ یہ اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے سور کے اندر پھونکنے کی ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ قیامت کے بارے میں آتا ہے، فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اور قیامت کا وقت آ جائے گا، اور اللہ رب العزت ہی کو بہتر پتہ ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے ایگزیکٹلی، اور اس کے ایگزیکٹ موقع کس انداز کے اندر ہوگا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا اور اس جمعہ کے دن سور کو پھونک دیا جائے گا، حدیث صحیح کے اندر۔ اور اسی وجہ سے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی یہاں بھی اتنی سمجھ رکھی ہوئی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ قیامت کا دن کسی جمعہ کا دن ہوگا، جمعے کے دن آئے گا، اور وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن گزر جاتا ہے، اب ان کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس جمعہ کو ہماری قیامت نہیں آنے والی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا اسرافیل علیہ السلام، حدیث صحیح ہے، فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے ان کی یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ سور پھونکنا ہے۔ اب سور کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو سور سواد کے ساتھ، سور ایک تو سور ہوتا ہے اور ایک سور سواد کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کریم نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اس کو سور یعنی سواد کے ساتھ، سواد واو را ونفخ فی الصور، اور جبکہ سور کے اندر پھونک دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کے اندر اس سور کو لیے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ انہوں نے اپنے منہ کے اندر لیا ہوا ہے، اپنی گردن کو نیچے جھکایا ہوا ہے، اور اپنا جو کان ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی شاید مجھے حکم ہو کہ اس سور کو پھونکنا شروع کر دو۔ وہ بالکل ریڈی بالکل تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے کس وقت حکم ہوگا اور میں اس حکم کی بجاوری کے اندر میں اس سور کو پھونکنا شروع کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سور جو ہے یہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک تو جس وقت اس دنیا کو ختم کرنا ہے، اور یہ دونوں جو ذمہ داریاں سور پھونکنے کی یہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ہیں۔ پہلی مرتبہ بھی جب سور پھونکا جائے گا اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ شروع میں پھونکنا شروع ہوں گے، جب اللہ رب العزت حکم دیں گے اور اس وقت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس سور کے اندر پھونکنا شروع کریں گے، تو سب سے پہلے آدمی جو اس کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کی لیے پانی کے جو ایک کنواں ہوتا ہے جس سے پانی وہ پیے گا، اس پانی کو وہ لیپ رہا ہوگا، پانی کے کنویں کو وہ لیپ رہا ہوگا، اور اس کی مرمت کر رہا ہوگا، اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اور وہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا آواز سنے گا، کیونکہ سور جو ہے وہ ہلکا سے آواز سے شروع ہوگا۔ جب ابتدا ہوگی تو ایک ہلکی سی آواز شروع ہوگی، اور وہ جو آواز ہے وہ زور کرتی جائے گی، وہ زور سے جائے گی اور زور پکڑتی جائے گی اور زور پکڑتی جائے گی، آہستہ سے اور اونچی ہوتی رہے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت آئے گا، تو اس سب سے پہلے حدیث عرض کرا تھا کہ سب سے پہلی جو انسان اس کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا کہ جو اپنے اونٹ کے لیے جو پانی کی جگہ رکھی ہوئی ہے اس جگہ کی مرمت کر رہا ہوگا، اور اس کی کان کے اندر آواز آئے گی، ایک ہلکی سی آواز ہوگی، اور اس ہلکی سی آواز کو سنتے ہوئے وہ کان لگائے گا اور کہے گا یہ کس چیز کی آواز ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ زیادہ اونچی ہوتی رہے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ اکبر۔ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ فرمایا القاریہ، تمہیں پتہ ہے وہ کھڑکھڑانے والا، القاریہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، قیامت والا دن جو ہے وہ کھڑکھڑانے والا دن ہے، انسان کو ہلا دے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ جو ہوں گے جس طرح یہ پتنگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفلس ہوتے ہیں، یہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کی طرح جیسے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح وہ آواز اونچی ہوتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کی جو کان کے پردے ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ جب انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور انسان اس سے حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ آواز اتنی زور کی ہوگی کہ انسان جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ مر جائیں گے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام آواز پھونکتے رہیں گے، اس کے اندر زور ہوتے رہے گا، اس کے اندر قوت آتی رہے گی، پھر جو جانور ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنی زور کی، اس آواز کے اندر اتنا پاور ہوگا، اتنا زور ہوگا کہ جو درخت ہیں وہ بھی گر جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جو گھر ہیں وہ بھی ٹریمبل ہوں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے سپیکر جو ہیں، چاہے موسیقی کے ہوں یا قرات کے ہوں یا تلاوت کے ہوں یا اذان کے ہوں، اگر آپ
انہوں نے اس کو بہت زور سے لگایا ہوا ہے، تو وائبریشنز، ساؤنڈ جو ہوتا ہے یہ وائبریشنز سے چلتا ہے، ساؤنڈ یہ وائبریشنز ہوتی ہیں، اصل میں ہمارا جو آواز آپ تک پہنچ رہا ہے یہ وائروں کے ذریعے، اس کے اندر وائبریشنز ہوتی ہیں، تو جتنی زور کی وائبریشنز ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو لگتی ہیں، وہ چیز بھی وائبریٹ ہوتی ہے اور آگے آواز جاتی ہے۔ جب سور کی آواز آئے گی وہ وائبریشنز اتنی زور کی ہوں گی، اتنی زور کی ہوں گی کہ جتنے بھی گھر ہیں آہستہ آہستہ وہ گھر جو ہیں وہ گرتے جائیں گے، وہ ہلتے 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 وہ پورے بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہوں گی، چاہے کتنے بھی مضبوط ہوں، چاہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہوں، وہ جتنی بھی بلڈنگیں ہیں تمام کی تمام گر جائیں گی زمین کے اوپر۔ اور پھر ادھر ہی بس نہیں، آواز اور زیادہ اونچی ہوتی رہے گی، اور زیادہ اونچی ہوگی۔ اور قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ہزاروں ہزاروں فیٹ اونچے جو پہاڑ ہیں، ان کے اوپر اثر کرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ پہاڑ جو ہیں کانپنا شروع ہوں گے، اور زیادہ اونچی ہوگی، پہاڑ کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ پھٹ کر پھر اچانک ان کے صرف پھٹنا ہی نہیں ہوگا، زور آواز اور پکڑے گی، اور پکڑ کر ادھر اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر اور پھونک رہے ہیں، اور پھونک رہے ہیں، اور پھر یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پتھر جو ہیں یہ زمین سے اٹھ جائیں گے، اور پھر یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے چٹانیں جو ہیں آسمان کے اندر اڑتی پھریں گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی ہوتی ہے، روئی کے گالے ہوتے ہیں، اوپر آپ پھینکو تو ادھر پھر رہے ہیں، فلوٹ ہو رہے ہیں، اس طرح اس آواز کی زور، شدت اور پاور کی وجہ سے وہ جو پہاڑ کے بڑے بڑے چٹانیں ہوں گے، پورے پورے پہاڑ اس طرح پھرتے ہوئے ہوں گے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پھر صرف وہ اڑتی نہیں بلکہ پھر زور کی وجہ سے وہ آگے بھاگتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے، وہ بڑے بڑے پہاڑ، اور پھر صرف ادھر تک نہیں بلکہ وہ آواز ادھر بس نہیں ہوگی، اور زیادہ آواز کے اندر پاور آتا رہے گا۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا زور دیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ادھر ہی روکتے ہیں، کیوں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد عرض کریں گے کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی کتنا زور ہوگا اور کس انداز کے اندر آگے وہ اس سور کے اندر پھونکتے رہیں گے۔ تو بریک کے بعد واپس پھر ملاقات ہوتی ہے۔